جائز ہے کہ خلیفہ خود نامزد کرے کہ میرے بعد یہ ہوگا، جیسے حضرت عمر کا حضرت ابو بکر نے انتخاب کیا، اور حضرت ابو بکر نے ظاہر ہے نہ اپنی رشتہ داری دیکھی بلکہ امت کی خیر خواہی دیکھی. پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی 6 افراد کی، بھئی یہ جس کو منتخب کریں گے. تو یہ اصل تو یہ طریقے ہیں. لیکن حدیث میں جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث پڑھی، اس میں بدترین طریقہ بھی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے. بدترین کیا ہے کہ ایک آدمی جسے نہ پبلک پسند کرتی ہے، جس کی نہ ووٹنگ ہوئی ہے، نہ مشورہ لیا گیا، نہ یہ دیکھا گیا کہ یہ خیر خواہ، حتیٰ کہ شکل بھی نہیں دیکھی گئی، وہ کیا کرتا ہے، ظلم کی بیس پر تلوار چلاتا ہے اور لوگوں کی گردنیں کاٹتے 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 ایک حکومت پہ مسلط ہو جاتا ہے، ظالم حکمران جسے کہا جاتا ہے، آمریت جسے کہا جاتا ہے. تو اگر وہ غلط طریقے سے کوئی آیا اور اس میں ایبلٹی ہے ہی نہیں حاکم بننے کی، لیکن وہ بن گیا حاکم، حاکم کی ڈیفینیشن کیا، پاور ملک کی اس کے ہاتھ میں آ گئی، قوم کی پاور جو ہے نا، ایک ریاست کی لگام اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچے گا، اس کا اس طرح سے آنا تو غلط تھا، لیکن جب وہ پہنچے گا تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ولو سلط علیکم رجل حبشی، اگرچہ حبشی غلام تم پر مسلط ہو جائے. ایک تو حبشی کا مطلب یہ کہ شکل بھی اچھی نہ ہو، انسان کم از کم وزیر اعظم یا صدر کی یا خلیفہ کی پرسنالٹی تو دیکھتا ہے نا کہ یار چلو کام اچھی نہیں، شکل تو اچھی ہو، فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے اور دماغ بھی ایسا ہے اس کا، کان نرا سو زبیبہ، کشمش کی طرح پچکا ہوا سر ہے اس کا، کھوپڑی اس کی کشمش کی طرح ہے، یعنی ادھر سے بھی خالی ہے. لیکن جب مسلط ہو گیا تو اب غلط ہوا، لیکن بعض کام کرنے سے پہلے غلط ہوتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو وہ ریورس نہیں ہوتے. جیسے دوسری شادی کا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے دوسری شادی صحیح نہیں ہوتی، لیکن جب ہو گئی ہے تو ہم کو طلاق کا مشورہ نہیں دیتے کہ آپ ڈیورس دیں دوسری کو، اب ہو گئی تو ہو گئی. تو وہ کن لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہوتی، جن میں حوصلہ نہیں ہے، تپڑ نہیں ہے، عدل نہیں کر سکتے، تو ان کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ری ایکشن ہوگا، یہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے، سنہری خواب دیکھ کر وہ شادی کر رہے تھے.